السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے سورہ کہف کی لیب اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں عائشہ عمر صاحبہ کی. تو اللہ کا شکوہ ہے اس شیطان کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بنا لیا. افتتخذونہ، تو تم نے اس کو بنا لیا. آفا آیا ہے. انسان بار بار شیطان کے وسپرز کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کا گلہ ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. حالانکہ یہ دونوں جو ہیں، یہ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے لیے دشمن ہے. کتنا برا بدلہ ہے ظالموں کا، کتنا برا بدلہ ہے اس انسان کا جو اپنے لیے خود انسان اللہ کی ولایت چھوڑ کر اللہ کا الائے بننے کی بجائے شیطان کا الائے بن جائے، شیطان کو اپنا ایڈوائزر بنا لے، شیطان کو اپنا دوست بنا لے. اللہ نے واضح کر دیا، دیکھو شیطان تمہارا دوست نہیں ہے. شیطان انسان سے نفرت کرتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف بڑھنے کے باوجود روک لیں. قدم اٹھ سکتا ہے، قدم بڑھ سکتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو قدم اٹھتے پر یا قدم آگے بڑھانے پر اللہ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ لے. لیکن یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو کنٹینیوسلی قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی انذار اور تبشیر سن رہا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی شیطان کی حقیقت کو سمجھنے کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں فکر کر رہا ہوتا ہے. شیطان نفرت کرتا ہے آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد سے. یاد رکھیں، ہاں مومن سے ڈبل نفرت کرتا ہے، ادروائز وہ ہر انسان سے نفرت کرتا ہے. آپ سوچیں، وہ ہستی، وہ شیطان جو کہ نیو بورن بچے کو، اتنا چھوٹا سا معصوم سا بیچارہ بے بس سا، اس کو بھی آ کے پوک کرتا ہے اور رلاتا ہے اس کو بھی. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ربس میں آ کے پوک کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے یوں یوں کر کے. آپ سوچیں، آپ بچے کو ایسے چھیڑیں گے تک بچہ رونا شروع کر دیں، تو آپ اس کو زور زور سے یوں یوں انگلیاں ڈالنا شروع کر دیں اس کے اسٹمک میں تاکہ وہ رونا شروع کر دے. آپ نفرت کا اندازہ کریں، وہ جو معصوم سے بچے سے بھی ایسی نفرت کرتا ہے کہ اس کو بھی پوک کرتا ہے، آ کے رلا کے چھوڑتا ہے اس کو بھی. باقی انسانوں کا وہ کیا حال کرتا ہوگا. شیطان ہمیں نفرت کے ساتھ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن بہت اچھا دوست بن کے. آستین کا سانپ ہے شیطان. جب آپ کو گناہ کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیں شیطان آپ پر سوار ہے. یاد رکھیے یہ بات. کسی بھی گناہ نافرمانی کے فائدے نظر آئیں یا اللہ کی بات جہاں اللہ نے فرض کی ہے اس کو چھوڑنے کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیجئے شیطان آپ پر مسلط ہو چکا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنے والی دعائیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ تسبیحات کیجیے. اور ہمیں اپنے بچوں کو کتنی کثرت سے قرآن کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے قرآن کے احکامات پر ڈینائل پر ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کھل کر ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ کا بچہ نہیں ہوتا جو بول رہا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ شیطان ہوتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان جن ہے. ہمیں لگتا ہے جب جن آتا ہے تو منہ سے جھاگ نکلتا ہے، الٹے الٹے جھاڑو مارنے پڑتے ہیں. ہم سب پر جن ہے شیطان کی شکل میں. اپنے ان جنوں کو پہچانے، ہم ان جنوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے سائیکولوجیکل جن زیادہ ہیں. جنوں کا انکار نہیں کوئی کر رہا، لیکن اس جن کی زیادہ فکر کریں جو جن ہمارے کان میں اللہ کی بات ماننے کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے. جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کو گناہ کا فائدہ بتا رہا ہے اور اللہ کی بات نہ ماننے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ شیطان ہے. مومن کی کیٹیگری سمعنا و اطعنا، سمپل از دیٹ. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مومن کی زندگی کا ٹیگ لائن وی لسن اینڈ وی اوبے، شریعت کے ساتھ. وی لسن اینڈ وی اوبے خاندان کے ساتھ نہیں. ہاں جہاں جہاں خاندان شریعت سے نہیں ٹکرائے گا الحمدللہ وی لسن اینڈ وی ول اوبے دیم. جہاں جہاں شوہر کی بات شریعت سے نہیں ٹکرائے گی وی ول لسن اینڈ وی ول اوبے ہم. جہاں جہاں
औलाद की ख्वाहिशात शरीयत से नहीं टकराएंगी, we will listen and we will obey them. जहां जहां फैशन शरीयत से नहीं टकराएगा, we will listen and we will follow it. लेकिन शरीयत से टकरा रहा है, इसका मतलब है शैतान सवार है. आपको और मुझे खुद कॉन्शियस होने की जरूरत है. अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी मौका दिया था कि वो वापस पलट आए, लेकिन इब्लीस वापस नहीं पलटा, उसने तौबा नहीं की. इब्लीस आपका और मेरा हाथ पकड़ के गुनाह में नहीं लेके जाता. इब्लीस आपकी और मेरे सरों से स्कार्फ नहीं उतारता. इब्लीस आपकी और मेरे चेहरों से निकाब नहीं हटाता. इब्लीस आपको और मुझे पकड़ के जो है वो बर्थडे पार्टीज में और मेहंदी और माइयों में और कोरियोग्राफिक्स के अंदर डांस पार्टीज में नहीं लेकर जाता. चलकर तो हम खुद जाते हैं. वो तो हमारे दिल में बस एक थॉट डालता है. डिपेंड करता है किसने उसको कितनी एम्पावरमेंट दी हुई है. एक गुनाह का ख्याल डालता है और फिर ये इंसान अगर उस गुनाह के ख्याल को पालता रहे, ग्रो करता रहे, तो फिर क्या होता है कि ये इंसान अपने लिम्स के साथ गुनाह करता है. इब्लीस ने भी तो यही किया था. इसके दिल में इसकी इबादत का तकब्बुर था. इसके दिल में बाकी जन्नात की स्पीशीज में से इसके एलिवेट हो जाने की वजह से इसमें तकब्बुर आ गया था. वो दिल का तकब्बुर मैनिफेस्ट हुआ है अमल में जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया. हमारे भी दिलों में तकब्बुर हो सकता है. तो कैसे पता चलेगा हमारे दिल में तकब्बुर है? बाज लोग कहते हैं प्लीज बताइए मैं कैसे पता चलाऊं कि मेरे दिल में तकब्बुर है. सी योर लाइफ इनसाइड आउट. आप खुद देखिए, अपने दिन रात के अमाल देखिए, अपनी प्रायोरिटीज देखिए, अल्लाह की बात मानने के लिए अपना स्ट्रेंथ और ईमान का लेवल देखिए. आपको खुद पता चल जाएगा आप में तकब्बुर है या नहीं है. शैतान भगाता रहता है इंसान को ख्वाहिशात के पीछे, ताकि इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होता जाए. और कुरान में आता है आयत का मफहूम कि जब इंसान के दिल में शैतान की डाली हुई वसवसे और विस्पर्स आते हैं, सबसे पहली चीज जो इंसान की जिंदगी में होती है, इंसान नमाजों से दूर होने लग जाता है. अगर आज हमारी औलादें नमाजों से दूर हैं, अगर आज मुसलमान उम्मत नमाजों से दूर है, अगर आज हमारे रिश्तेदार नमाजों से दूर हैं, इसका मतलब है कि उनके दिलों में शैतान ने डेरा जमाया हुआ है. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. तो आप और मैं उनको जिनों के हवाले कर देंगे. किसी पर जिन चढ़ता है तो क्या करते हैं आप लोग? अल्लाह न करे उसे जिन चढ़ जाए, मारते हैं. अच्छा, अगर हमें अपनी औलाद पर इब्लीस की शक्ल में दिल पर हमला किए हुए एक जिन महसूस हो रहा है, तो फिक्र नहीं करेंगे, रेमेडी इख्तियार नहीं करेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे. उनकी जिंदगी में आपके वक्त की जरूरत है. उनकी जिंदगी में कुरान की जरूरत है. उनकी जिंदगी में नसीहत की जरूरत है. उनकी जिंदगी में अच्छी कंपनी लाने की जरूरत है. और ये काम मुझे और आपको करना पड़ेगा. और ये काम ओवरनाइट नहीं होता. जल्दी मत थक जाइएगा. अगर किसी का बच्चा या किसी की बेटी 20 साल की है और वो नमाज नहीं पढ़ती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1-2 दिन में आपके कहने पर नमाज पढ़ना शुरू कर दे. कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह, बट चांसेस आर कि जो 20 साल का बिगाड़ है, इट विल टेक मोर टाइम. जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना अच्छा है. तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है शैतान के कहने पर, और फिर उसके बाद गुनाहों में इन्वॉल्व होता जाता है. स्कॉलर्स कहते हैं ला तदरी बिअय्यि ज़ंबिन तुअख़ज़ वला तदरी बिअय्यि ताअतिन तुअजर. वो कहते हैं तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कौन सा गुनाह तुमको हलाक कर दे, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी नेकी तुमको जन्नत में ले जाए. इब्लीस ने हजारों साल इबादत की, एक नाफरमानी उसको जहन्नमी बनाने के लिए काफी थी. एक नाफरमानी उसको अल्लाह की नजर से गिराने के लिए काफी थी. तो प्लीज कभी अपने किसी गुनाह को मामूली मत समझिए. अच्छा बस मैं ये तो करती हूँ ना, बाकी तो मैं सही करती हूँ. आपको क्या गारंटी है कि ये एक गुनाह आपकी जिंदगी पर हावी नहीं हो जाएगा? मन का सा वैसा ही आतन, जिस किसी ने एक गलती कमाई, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसकी खता ने, उसके गुनाह ने उसको अहाता कर लिया. किसी गुनाह को मामूली समझकर कंटिन्यू मत कीजिए, और किसी नेकी को मामूली समझकर इग्नोर मत कीजिए. अल्लाह ने तो उस शख्स को भी बख्श दिया था जिस शख्स ने रास्ते से नुकसानदेह चीज को हटाया था. अल्लाह ने तो उस शख्स को भी बख्श दिया था जिस शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था.
کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑیے. آپ کو لگتا ہے کہ نیکی معمولی ہے, کوئی بڑی نیکی کروں گی, کوئی بات نہیں, کیا معلوم بڑی نیکی کی مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مسکرا کر دیکھنا نیکی, جھگڑوں کو ڈیفیوز کر دینا نیکی, ایک دوسرے کو ان کے حقوق دے دینا نیکی, نرمی سے بات کرنا نیکی, سامنے والے کے غصے کے اوپر صبر کرنا بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے قریب کریں گی. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر ہم ہر ایک نیکی کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی کو اپناتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے, نختم علی قلوبکم, اللہ دلوں کو سیل کر دیتا ہے, اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے دلوں پر مہلت لگ جائے. یہاں آیا افتتخذونہ وذریتہ, تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو. ابن تیمیہ کہتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے اس کے لیے اللہ نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری عمر دی ہے. شیطان کو موت نہیں آئی جب سے اب تک, جب سے بنا ہے انسانوں سے بھی پہلے سے اور ہزاروں سال اس سے پہلے سے تھا. اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے نافرمانی کی. انٹل ناؤ, اب تک زندہ ہے اللہ کی دی ہوئی اجازت سے, اور اس کی نسل چل رہی ہے آگے, اس کی پروجنی ہے. اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جو پروجنی بنائی ہے اس میں اس نے اپوائنٹ کیے ہوئے ڈپارٹمنٹس میں اپنے بچے. ایک بچے کا کام ہے قتل کا ڈپارٹمنٹ سنبھالنا, ایک بچے کا کام ہے ساس بہو میں جھگڑا کرانا, اس کے ایک بچے کا کام ہے شوہر اور بیوی میں جھگڑا کروانا, اور وہ بچہ اس کو سب سے زیادہ پسند ہے, معلوم ہے نا آپ کو. ایک بچے کا کام ہے معاشرے میں فساد ڈیولپ کرنا. تو اس نے اپنی پروجنی کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. بڑا ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں اس کے پاس. آپ دیکھیں ایسے ہوا میں تکے نہیں چھوڑتا, پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کرتا ہے انسانیت کے اوپر. اور جب اتنی پلاننگ کے ساتھ اور اتنی بڑی سٹینڈنگ آرمی کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو پھر آپ کو اور مجھے بھی کتنی پلاننگ کرنی ہوگی اپنے سیلف ڈیفنس کی, کتنی بڑی پلاننگ کرنی ہوگی اپنے گھر کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی, کتنی کوشش کرنی ہوگی معاشرے میں اسلام کو پروموٹ کرنے کی اور شیطان کے وسوسوں سے دور کرنے کی. تو مسلمان غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان اپنی 4 اینٹ کی مسجد میں کیسے بس زندگی گزار سکتے ہیں؟ مسلمان بچے, مسلمان یوتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, I just have my feelings, I just want my things. آج ہمارے بچے یہ بولتے ہیں. کون ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرے گا؟ ماں. باپ بھی کریں گے لیکن میرے سامنے کسی کا باپ نہیں بیٹھا اس وقت, ماں ہی کریں گی. ہاں یقیناً یہ کام دونوں کا ہے, دونوں کے بہترین انڈرسٹینڈنگ اور کمبینیشن سے یہ کام ہوگا. لیکن یہ کام اس وقت ہوگا جب ہمیں درد ہوگا. ہمارے بچوں کے اوپر شیطان کی یلغار ہے. آپ کو جتنا مضبوط حملہ آور آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اتنا مضبوط اپنا ڈیفنس کرنا ہوتا ہے. تب ابھی سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے باقی 11 مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بعض اسکالرز نے بہت خوبصورتی سے شیطان اور آدم علیہ السلام کے جو گناہ تھے اس میں کمپیریزن کیا ہے. یہ جو سٹوری ہے پوری آدم اور ابلیس کی, اس میں جیسے ابلیس سے غلطی ہوئی تھی تو کیا غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی. اس لیے کہ اس کہانی میں سجدہ کرنے کا ابلیس کو کہا گیا تھا اور پھل نہ کھانے کا آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا. جہاں جنت میں ٹریلینز آف ٹریلینز درخت ہیں, اللہ نے کہا تھا جہاں سے چاہو کھاؤ, جہاں سے چاہو کھاؤ, بس اس ایک درخت کے پاس مت آنا. اس کو پن پوائنٹ کر کے آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے اسی سے کھایا. تو غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, لیکن ابلیس کی غلطی میں اور آدم علیہ السلام کی غلطی میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو اسکالرز نے وہ فرق بتائے ہیں, وہ 5 فرق. وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا پھل کھانے کا, اللہ کی نافرمانی کرنے کا, وہ ان کی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا. اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا اگر تم پھل کھا لو گے تو تمہیں فرشتوں والی زندگی مل جائے گی. حالانکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے کو سجدہ کرنے کو آدم کو کہا تھا, تو آدم علیہ السلام کو فرشتے والی زندگی کیوں چاہیے تھی؟ لیکن جب شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو آدم علیہ السلام جیسا انسان بھی بہک گیا تھا. تو آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی وہ خواہش کی وجہ سے تھی.
ابلیس کی غلطی, ابلیس کا گناہ آؤٹ آف جیلسی تھا, اس لیے کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں ان کو بہکاؤں گا. دوسرا ڈفرنس جو وہ بتاتے ہیں یا کمپیریزن, وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گناہ کر کے معافی مانگی اور ابلیس نے گناہ کر کے اس کو جسٹیفائی کیا. آج جو گناہ کرتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہوتا ہے, میں ٹھیک کر رہی ہوں, یہ جسٹیفائی کرنا ہے. ابلیس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا تھا, جو آج کرے گا وہ ابلیس کو فالو کرتا ہے. آدم علیہ السلام کا گناہ ان کی کمزوری کی وجہ سے تھا, بہک گئے تھے نا. ابلیس کا گناہ اس کے اصرار کی وجہ سے تھا, آؤٹ آف اصرار, اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں بہکاؤں گا, وہ ڈٹرمنٹ تھا کہ وہ انسان کو بہکائے گا, پلان کر کے اس نے بہکایا تھا. اور اگر آپ یہ پوری سٹوری پڑھیں تفاسیر کے اندر حضرت آدم کی اور ابلیس کی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کبھی کسی فارم میں آتا تھا, کبھی کسی فارم میں آتا تھا. کئی دن کے بعد کامیاب ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام کو یہ عمل کروانے کے لیے. پلان کر کے اس نے یہ گناہ کیا تھا, جبکہ آدم علیہ السلام کا قدم بھٹک گیا تھا. فورتھ کمپیریزن اسکالرز بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو گناہ تھا وہ ایک آؤٹ سورس وسوسے کی وجہ سے تھا, آؤٹ سائڈ فیکٹر کی وجہ سے تھا. شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا. جبکہ ابلیس کا جو گناہ تھا وہ پلان کر رہا تھا, وہ جو آتا ہے قرآن میں انظرنی الی یوم یبعثون, وہ پورا پلاننگ کے ساتھ آیا تھا. پھر پانچواں ڈفرنٹ اسکالرز بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق کیا تھا, یہ کمپیریزن. آدم علیہ السلام گناہ کرنے کے بعد بھی کیا توحید پڑھی تھے؟ جی ہاں بالکل. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی تو انہوں نے فوراً وہ دعا کے کلمات پڑھے, اور وہ اللہ نے دعا بھی اس لیے سکھائی تھی کہ وہ اس گناہ کو کرنے کے بعد ان کو بہت ریگریٹ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا, وہ اداس ہو گئے تھے. تو اللہ نے جو دعا سکھائی انہوں نے پڑھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے گناہ کیا لیکن وہ اس گناہ کے بعد توحید پر قائم رہے. ابلیس ایک گناہ کر کے, سجدہ نہ کر کے توحید سے ہٹ گیا تھا. تو یہ جو آدم علیہ السلام اور یہ ابلیس کا قصہ ہے, اس میں آپ کی اور میرے لیے بہت سبق ہے. اور اللہ کا شکوہ ہے, بس میں یہ 4-5 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کا شکوہ ہے کہ افتتخذونہ, اللہ نے تم کو کریٹ کیا اور تم شیطان کو اپنا ولی بناتے ہو. اللہ تم سے محبت کرتا ہے, شیطان تم سے نفرت کرتا ہے, پھر بھی اس کو ولی بناتے ہو. اللہ تمہارے لیے خیر چاہتا ہے, شیطان تمہارا خیر نہیں چاہتا, وہ تمہیں الٹیمیٹلی کہاں گرانا چاہتا ہے؟ جہنم میں, پھر بھی اس کو ولی بناتے ہو. اللہ نے جو تمہیں شریعت دی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے دی ہے. شیطان تمہیں ان کاموں کا انسینٹیو دیتا ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچائیں گے, پھر بھی اس کو اپنا ولی بناتے ہو. شیطان جو ہے وہ تم کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتا. کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ اللہ تم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے, پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بناتے ہو. اللہ بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. شیطان جب ایک کو گناہ میں انوالو کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. قیامت کے دن سب کو چھوڑ دے گا جتنے بھی اس کے فالوورز تھے, اور کہے گا اللہ سے, اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا, انہوں نے خود ہی کیا تھا. اور پھر لوگ کہیں گے اللہ اس کا وعدہ سچا نہیں تھا, جھوٹا تھا. اللہ کہتا ہے تم پھر بھی اس کو اپنا ولی بناتے ہو. اللہ رحمان ہے, ابلیس ایول ہے, پھر بھی بائی چوائس ابلیس کی قدم پر چلتے ہو, اس کے فٹ سٹیپس کو مانتے ہو. اللہ اصل میں پاورفل ہے, اللہ کے مقابلے میں شیطان کمزور ہے, پھر بھی ابلیس کو اپنا ولی بناتے ہو. اللہ کا ہر معاملہ پورا ہونے والا ہے, اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے, ابلیس کا ہر وعدہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو ولی بناتے ہو. تو آپ کی اور میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اور میں زندگی میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر, قرآن کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی ڈالی ہوئی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس زندگی کو با مقصد بنانا جو ہے وہ آسان بنا دے. اللہ ہمیں اپنی محبت کے سائے میں اور اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھے. اللہ ہمارے لیے اس کلام کو لیونگ میریکل بنا دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں. اللہ ہم سے علم کا آسان حساب لے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرما جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا. اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہ قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں محفوظ رکھ, ہر طرح کے خوف سے اور مشقت سے.
اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے گزارے اور بہت سی ایمان کی دولت اور تقوی کی دولت لے کے اس سے نکلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا اور تکبر کا انجام بیان کر دیا. شیطان کی شکل میں جس نے تکبر کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا. وہاں آیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شیطان کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اللہ نے ایک شکوہ کیا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تم شیطان اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ ظالموں کے لیے بہت ہی برا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈا ہے. تو جو تکبر کرنے والا انسان ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ظالم کہا ہے. اور یاد رکھیں سیٹنک ورشپ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ وربلی اس بات کو کنفیس کریں کہ وہ شیطان کی ورشپ کرتے ہیں, زیادہ تر میجر جو آپ کے جتنے بھی میجیشنز ہوتے ہیں یہ ڈکلیئرڈ سیٹنک ورشپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ جادو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ شیطان کی مدد حاصل نہ کریں. یہ کوانٹٹی انسانیت میں بہت کم رہی, لیکن ورشپ کرنے والے کم تو رہے. جو شیطان کو اوبے کرنے والے تھے, جو شیطان کی اطاعت کرنے والے تھے, وہ ہمیشہ سے انسانیت میں اکثریت سے رہے اور آج بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا ہے بئس للظالمین بدلا. کتنا برا سبسٹیٹیوٹ ہے جو انہوں نے شیطان کو ولی بنا کر اور رحمان کو اگنور کر کے اپنے لیے ڈھونڈا ہے. جنہوں نے انبیاء کے, صالحین کے اور شہداء کے راستے کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کے راستے کو اپنایا ہے. آگے آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. نہ میں نے زمین اور آسمانوں کے بناتے وقت انہیں سامنے بٹھایا تھا یا ان کو گواہ بنایا تھا. ولا خلق انفسہم, اور نہ ہی ان کو بناتے ہوئے جو خود ان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا اللہ نے ان کے شریکوں کو گواہ بنایا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا سپورٹیو بنانے والا ہوں. اللہ کو گمراہ کن لوگوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں اور اللہ کو کسی بھی نیک انسان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں. جو اللہ کے قریب آتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو جو اللہ کو ڈینائی کریں ان کو دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عظمت کو شو کر دیا ہے. آئیڈل ورشپنگ کرنے والے یہ بات جان لیں کہ جب ان کے رب نے ان کو تخلیق کیا یا جب آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا تو کوئی بت, کوئی آئیڈل, کوئی ڈائٹی, کوئی فالس گاڈ جو تھا وہ اللہ کے اس کام میں, اس سسٹم کو بنانے میں شامل نہیں تھا.
اور یہ بات خاص طور پر اس لیے بھی منشن کی گئی تھی اس لیے کہ قریش کے جو لوگ تھے کفار مکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ عام تھا کہ ان کے کچھ آئیڈل سے جو انہوں نے ایسوسیٹ کیے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو یہ وہ خدا تھے ہمارے زمین کے اوپر جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں سٹون اور کلے کے، جو اس وقت اللہ کے ساتھ اللہ کی سپورٹ میں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈینائی کر دیا کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو. کسی آئیڈل کو اللہ نے ایز اے وٹنس دنیا کو بناتے ہوئے، زمین اور آسمان کو بناتے ہوئے یا انسانوں کو بناتے ہوئے اپنے ساتھ نہیں رکھا. اور یہ کانسیپٹ ہے اللہ کے الغنی ہونے کا، اللہ کی پلاننگ اور اللہ کے سسٹمز کریٹ کرنے میں اور اللہ کے سسٹمز رن کرنے میں. اور جب اللہ تعالیٰ ان سسٹمز کو ریپ اپ کرے گا اس سارے پروسیس میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الغنی ہے، اللہ فری فرام ایوری کائنڈ آف سپورٹ ہے. اس چیز کو مینشن کر دیا گیا. تو آج اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ الحمدللہ ہم آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے آئیڈلز کی ورشپنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اور میں اس بات کو ضرور جان لیں کہ جو چیز قرآن اور سنت میں ایز اے ایویڈنس موجود ہے اس کو ماننا آپ کے اور میرے اوپر لازم ہے. لیکن کوئی بھی شریعت سے ایسی بات ریلیٹ کر کے کہنا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بت کی پرستش کرنے والے لوگ، بت کی پوجا کرنے والے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شامل تھے جب اللہ نے کریشن بنائی تھی. وہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور آج کا مسلمان جو ہے وہ دین میں اپنی پسند کی چیزوں کو ڈیرائیو کر کے اس کو شریعت کے ساتھ اٹیچ کر کے جہاں پر ایویڈنس نہیں ہے وہ اللہ پر افطرا کرتا ہے. تو انسان خود سوچ لے کہ وہ شریعت کی روشنی میں یہ بات کرتا ہے یا وہ شیطان کے وسپر کی وجہ سے یہ بات کرتا ہے. دین میں سیلف کریٹڈ فیلسیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں خاص طور پہ جس دنیا کے حصے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس سب کانٹیننٹ کے ایریا میں، ساؤتھ ایشیا میں، یہاں پر صوفیزم بہت زیادہ پروموٹ ہوا، بہت زیادہ. اور صوفیزم کی وجہ سے ایک اسلام کا ان نیچرل کانسیپٹ دنیا کے سامنے ہے کہ صوفی جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. آگے وہ قصہ آ جائے گا حضرت خضر کا، جن کو آپ خضر کہتے ہیں یا خضر کہتے ہیں. وہ یہی کانسیپٹ آپ کو وہاں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت پریکٹیکل رکھا ہے. اللہ نے اس دین کو بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ بنایا ہے. اور اللہ نے بار بار جب ہی عقل کو ایڈریس کیا ہے انسان کی، کہ انسان اپنی عقل سے سوچے کہ کیا چیز پریکٹیکل ہے اور کیا چیز پریکٹیکل نہیں ہے. آج دین کے ساتھ وہ سب چیزیں جس کی آپ کو نقل نہیں ملتی قرآن اور سنت میں، جس کا آپ کو ٹیکسٹ میں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، چھوڑ دیں اس چیز کو. بغیر یہ دیکھے کہ میرے فور فادرز یہ کرتے چلے آ رہے تھے، بغیر یہ دیکھے کہ سارا خاندان میرا کرتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ پورا معاشرہ کرتا ہے. جس طرح سے کسی بھی مشرک کے لیے اس کو اپنے آئیڈلز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، آپ کی اور میرے لیے اپنی فیملی کے ایسے آئیڈیاز کو چھوڑنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن وہی چھوڑتا ہے جس کو اللہ کے الغنی ہونے پر یقین ہوتا ہے، جس کو امید ہوتی ہے کہ اصل میں میرا جو ہر خزانے کا مالک ہے وہ صرف اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ قریش کے مشرکین سے بات کر لی، اور ان جنرل اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کو یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے آسان سا ایک رول اپنی زندگی میں اپنا لیں. جس چیز کی سند آپ کو احادیث میں، رسول اللہ کی سنت میں اور قرآن میں ملے اس کو تھام لیں، باقیوں کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ انشاءاللہ اس چیز کو تھامنے سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. آیت نمبر 52 میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی شرک کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جو شرک ایک تکبر کا تھا جو ابلیس نے کیا تھا، اس کے بعد دنیا میں لوگ جو ہیں اسی تکبر کی مختلف فارمز کو اپنا کر شرک کرتے ہیں. یہ تکبر ہی ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارے انسیسٹرز کی یہ روایات ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں، اور جبکہ نظر آ رہا ہو کہ وہ واضح طور پر اللہ کے دین سے ٹکرا رہی ہیں. تو یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ کہے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم اپنے لیے جو ہے وہ الہ بنا بیٹھے تھے، جن کو تم نے اپنے لیے میرے ساتھ شریک بنا لیا تھا. فَدَعَوْهُمْ، تو وہ ان کو پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کے شریک ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک بہت بڑی موبقہ بنا دیں گے، فیلڈ آف ڈسٹرکشن بنا دیں گے.
بعض اسکالرز نے موبقہ کو جہنم کی ایک ویلی کہا ہے کہ جیسے ایک دو پہاڑوں کے درمیان میں ویلی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو ایسے پورٹرے کیا کہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ تعالیٰ ہر شرک کرنے والوں کو جو بھی اس نے الہ بنائے ہوئے تھے، چاہے وہ بت تھے یا جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ پر ان شرک کرنے والوں کو کھڑا کرے گا اور دوسرے پہاڑ پر اکراس دا ویلی ان سارے الہوں کو کھڑا کر دے گا، معبودوں کو، ڈائٹیز کو، کہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے، اور درمیان میں جہنم کی ایک وادی ہوگی جس کو موبقہ کہا گیا ہے، فیلڈ آف ڈسٹرکشن، یہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا سے دوبارہ سے قیامت کے اوپر بات کر دی۔ آپ دیکھیں پیچھے آیت نمبر 51 میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی کریشن کی بات آئی تھی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کا ایک منظر دکھا دیا کہ قیامت کے دن انسان کے شرک کی فیوٹیلٹی واضح ہو جائے گی، کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کے شرک کی جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اور ضروری نہیں ہے، آپ کو بتا دیا کہ شرک کرنے والوں میں ہمارے ذہن میں کوئی ہندو آئے یا کوئی بدھسٹ آئے، یا شرک کرنے والوں میں ہمارے ذہن میں کوئی کرسچن آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بیٹا ایسوسیٹ کر لیا ہے۔ شرک مسلمانوں میں بھی ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، صرف وہی شرک سے بچیں گے جو کانشیسلی قرآن اور سنت کو تھام لیں گے، اس لیے کہ شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اوپر قرآن کا کرائیٹیرین، قرآن کا فرقان لگا لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سے آہستہ آہستہ شرک نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مثال کے لیے سمجھایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شرک کو پہچاننا سخت مشکل ہے، بالکل جیسے تم اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر بلیک کلر کی چونٹی کو، کالی چونٹی کو نہیں پہچان سکتے، بلیک اینٹ کو نہیں پہچان سکتے، ایسے ہی شرک پہچاننا بھی مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان بھی بہت سے طرح کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز شرک ہے، اور جو چیز آپ کی روایات میں چلی آ رہی تھی آج پتہ چلا شرک ہے، چھوڑ دیجئے۔ یہی ہے مومن کہ جب علم آ جائے تو علم کو تھام لیتا ہے اور اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیتا ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو کہ ابلیس کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر دور کا مسلمان کانشیس رہے۔ ہم اپنے بتوں کو خود دیکھ لیں، سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ ہم کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے ہمارے بت نظر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے بت تو دلوں میں ہوتے ہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بت دلوں میں بھی ہوتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے نظر بھی آتے ہیں۔ کیا ہماری اولاد ہمارا بت نہیں بنتی؟ کیا ہمارا مال ہمارا بت نہیں بنتا؟ کیا ہمارے گھر ہمارے بت نہیں بن جاتے؟ کیا ہمارے اسپاؤسز ہمارے لیے بت نہیں بن جاتے؟ وہ شوہر جو بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اور بیویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے حرام کمائی میں انوالو ہوتے ہیں، سود اور رشوت کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کا بت ان کی بیوی ہے۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کا بت ان کا شوہر ہے۔ اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر شریعت کا ہر قدم جو ہے وہ توڑتی چلی جاتی ہیں، شریعت کے احکامات اور فرائض سے اپنے آپ کو دور کرتی ہیں، ان کا بت ان کی اولادیں ہیں۔ تو ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کبھی بت دل کے اندر ہوں گے اور کبھی بت ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے بت چلتے پھرتے ہیں اس وقت، اور ہمارے کچھ مسلمان امت کے ایسے بت بھی ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، مزاروں پر جا کر جو مانگتے ہیں، انہوں نے اپنے ان بزرگوں کو اپنے لیے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، بت تو بنا لیے ہیں۔ اور کسی نے کہا بھی تھا، یہ اکثر تفاسیر میں منشن کیا جاتا ہے کہ کفار کے، مشرکین کے بت تو کھڑے ہونے والے ہوتے تھے، سٹون آئیڈل ورشپرز جو ہوتے ہیں تو کھڑے ہوئے بت ہوتے ہیں نا، ہمارے بت تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبروں میں ہوتے ہیں۔ تو خود کانشیس ہو کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر اولاد کے اینگل سے یہاں ایک بات میں کرتی جاؤں، خاص طور پہ جو بیٹوں کی مائیں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی ماں کو بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ اپنی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں رب کی دی ہوئی شریعت کو نیگلیکٹ کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں اللہ کی دی ہوئی حدود کو جو ہے وہ پھلانگ رہے ہیں۔ لیکن بیٹوں کی ماں کو میں ایک اینگل سے ضرور کہنا چاہوں گی، اس لیے کہ ہمارے کلچر میں ماں اور بیٹے کی ایسوسیشن بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سمت بانڈ کی اور لکڑی کی۔ I'm so sorry to say۔ ساری زندگی، ایک تو اس کا بچے کا پیدا ہی ہو جانا، لڑکے کا پیدا ہی ہو جانا جو ہوتا ہے، وہ ماں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچھال اچھال کر چھت پر جو ہے وہ لے جائے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی، ابھی بھی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ کانسیپٹ، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر آج بھی یہ کانسیپٹ ہے۔ کیا آج بھی تیسری اور چوتھی بیٹی ہونے پر ڈائیورس نہیں ہو جاتی ہے؟ آج بھی ہوتی ہے۔ اور میں کوئی آپ کے بہت ہی زیادہ لوور اسٹریٹا کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہاں تو بہت ہی برا حال ہے،
मैं तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ। तीसरी से चौथी बेटी होती है तो मर्द तलाकें दे देते हैं, और मर्द ज्यादातर अपनी माँ के कहने पर तलाक देता है, इसलिए कि माँ कहती है ये लड़का पैदा नहीं कर सकती। क्यों? वो कोई मशीन है जिसको आप खरीद के लाए हैं? अगर मेडिकल साइंस पढ़ी होती तो कभी भी ये मुंह से जुमला ना निकलता। इसलिए कि औलाद की जेंडर अल्लाह ताला ने किसके ऊपर बेस्ड रखी है? अब तो साइंस खोल खोल के सब कुछ बता चुकी है। मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने यह ताकत उस शख्स को दे दी, और यकीनन अल्लाह वो ही देगा जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन क्या माओं के कहने पर बेटे डाइवोर्स नहीं कर देते? वही माँ जिसको बेटा मिल जाता है वो जिंदगी भर उसके गिर्द तवाफ करती है। क्या हम खाना काबा के गिर्द तवाफ करते होंगे जो हम बेटों के गिर्द तवाफ करते हैं? और जब उसकी शादी कर देते हैं तो और उसका तवाफ बढ़ा देते हैं, बजाय से कि अब जाके थोड़ी सही शुरू करें जिंदगी की, और उस उम्र के हिस्से में जो है वो अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। जब बेटों की हम शादियां कर देते हैं तो हमारा तवाफ और बढ़ जाता है उनके गिर्द, और हम आजमाइश में डालते हैं बेटों को, बहू को सामने बिठाकर ये पूछ के कि तुम इससे ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे। बहुत अहमकाना अप्रोच, बहुत अहमकाना। और जब बेटे छोड़ के चले जाते हैं, जो कि उसका राइट है, अगर आपकी और औलाद है और आप सेहतमंद है और आपका अपना शौहर है और बेटा अपने घर में सेटल होना चाह रहा है, उसका राइट बनता है। अगर वो जाना चाह रहा है और माँ के पास से बेटा जो है वो चला जाता है तो माँ ऐसे डिप्रेशन में जाती है कि उसको लगता है कि अब जिंदगी में कोई चीज उसको दोबारा से खड़ा नहीं कर सकती। ये क्या है? हमने अनकॉन्शियसली अपने बेटों को अपना बुत बनाया हुआ है, और हम कहते हैं हम तो बुतों की पूजा नहीं करते, हमारे तो कोई आइडल्स नहीं है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम वही बात कंटिन्यूअसली ये थीम करते हुए आ रहे हैं कि अपना एंकर रब को बनाएं। ना औलाद से एक्सपेक्टेशन, ना शौहर से एक्सपेक्टेशन, ना दुनिया के किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन। जब आप रब से एक्सपेक्टेशंस करेंगी तो याद रखें अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में इंसानों के दिल हैं। आप अल्लाह की बंदी बनने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इंसानों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत खुद ही डाल देगा। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के लिए आता है कि जब वो अपने शागिर्दों को तालीम दिया करते थे, कुरान समझाया करते थे, तो वो आयात जिनमें खास तौर पर मुशरिकीन का जिक्र और मुशरिकीन के बुतों का जिक्र आता है, वो उसमें से मुसलमानों के अमल की रास्ते जरूर निकाला करते थे कि इसका हम मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, हम मुसलमान इससे कैसे बच सकते हैं। हमें भी शिर्क से इतना ही बचना है, और वही बचेगा जो प्रिकॉशन लेगा, और प्रिकॉशन वही लेगा जिसको इल्म होगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। हम तो आज तक इतना वाजे हो चुकी हैं चीजें, आज भी मुसलमान उम्मत इसी कंफ्यूजन का शिकार है कि तावीज पहने या ना पहने। आज भी मुसलमान उम्मत इस चीज का शिकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाजे अहादीस मौजूद हैं, आपने मना फरमाया था खबर पक्की करने से। आपकी सही अहादीस ऑथेंटिक नरेशंस मौजूद हैं। हम करते हैं कि नहीं करते? हम कहते हैं हाँ कहा तो है अल्लाह के रसूल ने, मगर क्या करें, वो फिर वहां पानी बह जाता है। बड़ी जैसे कराची में बारिशें होती हैं, मैं अपने कराची की बात कर रही हूँ ना, यहाँ कौन सी बारिश होती है? अगर मट्टी बह जाती है तो मुस्तकिल जाया कीजिए ना माँ बाप की कब्रों पे, ताकि दोबारा से मट्टी को लेवल करवा दें, उसकी फिलिंग करवा दें। हम तो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी उनको एक दफा दफना के, बस एक मरतबा विरासत हाथ में आने की जरूरत है, उसके बाद कौन पूछता है माँ बाप को। हम मुसलमानों का तो यही हाल है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में आपकी और मेरे लिए भी बहुत से सबक रखे हैं। अपने दिल पर हाथ रखें और खुद पूछें अपने आप से कि आपकी और मेरे जिंदगी का महवर कौन है, किसके गिर्द मेरी जिंदगी घूमती है। आपकी जिंदगी एक बटरफ्लाई की तरह अपने शौहर के गिर्द भी नहीं घूमनी चाहिए। हाँ, मोहब्बत कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए, उनकी जरूरत के काम पूरे कीजिए, उनके हक अदा कीजिए। जिंदगी का महवर मेरी कौन होगा? वो सिर्फ अल्लाह है। जिंदगी का महवर ना मेरी औलाद है, ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे बहन भाई हैं, और ना मेरा शौहर है। जिंदगी का महवर अल्लाह है। जब हम किसी एक को महवर बनाते हैं, डेफिनेटली हम किसी एक का हक मारते हैं, बल्कि एक को महवर बनाते हैं तो कईयों के हक मारते हैं। अगर हम शौहर के साथ इतना इंडल्ज हो जाएंगे कि बस शौहर को महवर बनाएंगे तो हम अपने माँ बाप और बूढ़े माँ बाप को निगलेक्ट करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप को महवर बनाएंगे तो हम अपनी औलाद और अपने शौहर को निगलेक्ट करेंगे। अल्लाह वो वाहिद हस्ती है, वो ऐसी वाहिद सेंट्रल फ्यूगल फोर्स है, आप जिसको अपने सेंटर में रखेंगी वो बाकी सारे सर्कल्स के अंदर आपको बैलेंस करेगा। ये अल्लाह की हस्ती में सिर्फ ताकत है। तो मुझे और आपको अपने बुतों को तलाश करने की जरूरत है।
اوکے جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔